الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. گزشتہ جمعہ وعدہ کے مطابق آج کی گفتگو کا عنوان جرنیل صحابہ خال المسلمین اخ ام حبیبہ سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کچھ ان کی سیرت کا اور کچھ ان کے زہد اور ورع اور تقوی کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوگا. اس نظریے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام جیسا ایمان بنا کر صحابہ جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عظیم جرنیل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ظہور نبوت سے
8 سال قبل پیدا ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں اپنے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ سمیت مسلمان ہوئے۔ اگرچہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے قبل مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ اور جب فتح مکہ ہوا، ابا کو بھی اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، تو انہی کے ساتھ ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ آپ کا نام معاویہ ہے اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ والد کا نام صخر ابو سفیان ہے، والدہ کا نام ہندہ ہے۔ باپ بھی مسلمان، والدہ بھی مسلمان، اور بیٹا بھی مسلمان ہے۔ اور یہ مشرف بالاسلام ہونے کا یہ شرف جو ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوا کرتا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے اور توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے کہ جس گھر کا سربراہ بھی مسلمان ہو اور اس گھر کی خاتون خانہ بھی مسلمان ہو اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو اور اس کی بیٹی بھی مسلمان ہو، ای سعادت بزور بازو نیست، کہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ طاقت کا استعمال کرے، یہ سعادت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ یہ سعادت، یہ انعام، یہ رحمت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے کو بھی ایمان کی، اسلام قبول کرنے کی طاقت میسر آ جائے اور وہ مسلمان پیدا ہو، مسلمان گھرانے میں، مسلمان فیملی میں پیدا ہو، اس انسان کو ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اکثریت ہے ان لوگوں کی کہ جو زندہ رہے آپ کا بچپن بھی پایا، لڑکپن بھی پایا، جوانی بھی پائی، بڑھاپا بھی پایا، نبوت کا دور بھی پایا، مکی دور کو بھی پایا، مدنی دور کو بھی پایا، تمام ادوار کو پا کر بھی جو ہے وہ ان کو اسلام لانے کی توفیق نہ ملی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت، مکی دور، مدنی دور کو پا کر مشرف بالاسلام ہوئے۔ ای سعادت بزور بازو نیست، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔
70 حج کرنے کے باوجود بھی اس کو اسلام لانے کی توفیق نہ ملے تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے۔ 70 حج بھی کرتا ہے، آنے والے حاجیوں کی خدمت بھی کرتا ہے، بیٹا آواز کم کر، آنے والے حاجیوں کا استقبال بھی کرتا ہے، ان کی خدمت بھی کرتا ہے، ستو بھی پلاتا ہے، اور رخصت کرتے وقت الوداعی ملاقات میں ان کو تحفے تحائف دے کے بھی بھیجتا ہے۔ لیکن نصیبے کی بات ہے نا، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کے پلے کخ نہیں رہا، کچھ نہ بچا، جیسے آیا دنیا سے ویسے ہی چلا گیا۔ آیا تو انسان بن کے تھا، رہا حیوان بن کے، گیا جو ہے کتے اور جنگلی جانوروں کی موت مر کے۔ تو میرے بھائیوں کیا فائدہ ہے آنے کا، رہنے کا، جینے کا، مرنے کا، آگے جانے کا؟ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ اس چیز کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان حال سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑی عظمت ہے، یہ بڑی شان ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے دور میں مسلمان ہوئے جب اسلام سپر پاور بن چکا تھا، اور لوگوں کی زبان پہ اللہ کا تذکرہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت کا تذکرہ جاری اور ساری تھا کہ مکہ ہجرت کا 8واں سال ہے، مکہ فتح ہوا چاہتا ہے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا اور اللہ نے مکہ کے فتح ہونے کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں خوشخبری دی کہ اللہ نے اس خوشخبری کو قرآن مجید کی پوری صورت بنا کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، جب اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کی طرف سے فتح عظیم سے مسلمان ہمکنار ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اے میرے محبوب آپ لوگوں کو دیکھیں گے، آپ لوگوں کو دیکھیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں جتھے در جتھے، جماعت در جماعت، فوج در فوج اسلام میں انٹر ہوگی، اسلام میں داخل ہوگی۔ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بشارتیں سنا دی۔ اللہ اکبر سے یہی دور آیا، مکہ فتح ہوا چاہتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا ابو سفیان کی معیت میں مسلمان ہوئے، کلمے کا اظہار فرمایا، کلمے کا پرچار فرمایا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی زبان نبوت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیاں کلمات بھی بیان فرمائے۔ شرح ابن حبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اپنے سامنے بٹھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے نبوت والے دونوں ہاتھ اٹھائے، اور دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، قربان جاؤ امیر معاویہ تیری عظمت پہ، قربان جاؤ امیر معاویہ تیری فضیلت پہ، قربان جاؤ امیر معاویہ تیری شان و شوکت پہ، کہ جس کی دعا کے لیے رب العالمین کے طرف میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اللہم علمہ الکتاب، علمہ الکتاب والحساب۔ اے میرے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کتاب کا عالم بھی بنا دے، اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں حساب کا عالم بھی بنا دے، اور اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کیا؟ واقعہ العذاب، جہنم سے نجات عطا فرماؤ، جہنم سے خلاصی عطا فرماؤ۔ اور لوگوں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 دعائیں رب العالمین سے فرمائی۔ پہلی دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اللہ کتاب کا عالم بنا دے۔ اور لوہ زمین کی آنکھوں نے دیکھا ہے، مکہ اور مدینہ کے بسنے والے باسیوں نے دیکھا ہے، اور پوری کائنات اور پورے فلک کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اللہ پاک نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا عالم ہی نہیں بنایا بلکہ کتاب کا کاتب ہی بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دوسری دعا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کیا؟ اللہم اجعلہ ہادیاً ومہدیاً وہد بہ۔ یہاں بھی 3 دعائیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ کون سی؟ فرمایا اے اللہ اس کو بنا دے ہدایت پہ قائم رہنے والا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت پہ قائم رہنے والا بنا دے۔ دوسری دعا بیان فرمائی کیا؟ مہدیاً، اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ تیسری دعا امام الانبیاء نے بیان فرمائی وہد بہ، اے اللہ اس کو بھی ہدایت عطا فرما، اور امیر معاویہ کے وسیلے سے کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جس کی ہدایت کی دعا امام الانبیاء خود فرمائیں، جس پہ ہدایت پہ قائم رہنے کی دعا امام الانبیاء خود فرمائیں، اور جن کی ہدایت کا وسیلہ بننے کی دعا محمد الرسول اللہ خود بیان فرمائیں، اور آج کا بس زبان انسان اٹھ کے میرے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے، یاد رکھو وہ بندہ لعنتی تو ہو سکتا ہے، انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ مسلمان ہو گئے، باپ بھی مسلمان، بیٹا بھی مسلمان، آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ توجہ، امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر صحیح مسلم کی حدیث آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، عرض گزار ہوئے اور کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں 3 چیزوں کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری درخواست کو منظور کریں گے۔ میں 3 چیزوں کی آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے امید ہے آپ میری 3 چیزوں کو قبول فرمائیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سفیان بتاؤ آپ کی کیا درخواستیں ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پہلی گزارش یہ ہے عندی احسن العرب واجملہ امہ
हबीबता बिन्त अबी सुफियान। ऐ मेरे महबूब, आपको मालूम है मेरी एक बेटी है जिसका नाम उम्मे हबीबा है, और आपको ये भी इल्म है पूरे के पूरे अहले अरब के अंदर अल्लाह पाक ने उम्मे हबीबा को हुस्न जमाल वाला बनाया, अल्लाह पाक ने उनको खूबसूरती वाला चेहरा अता फरमाया है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी जो हुस्न जमाल की मालिक है, मैं अबू सुफियान अपनी बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ, क्या आप मेरी दरख्वास्त ये कबूल करेंगे? प्यारे पैगम्बर सलाम ने फरमाया, अबू सुफियान मैं तेरी बेटे से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये पहली दरख्वास्त अल्लाह अकबर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये गुजारिश की गई। आप सलाम ने अबू सुफियान के ये दरख्वास्त कबूल करके उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह अकबर अनहा को ये एजाज़ अता फरमाया कि आप मोमिनों की माएँ बनने का शर्फ आपको मिला है। दूसरी दरख्वास्त इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, क्या फरमाया? व मुआविया तो तजअलहु कातिबन बैन यदैक, मैं चाहता हूँ आपकी ज़बान नबुव्वत से जो कुछ निकलने वाला जुमला हो, आपकी ज़बान मुबारक से जो कुछ निकलने वाला कलिमा हो, आपकी ज़बान नबुव्वत से जो कुछ अदा होने वाले कुरान के हरूफ हों, कुरान के अल्फाज हों, हदीस के अल्फाज हों, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा मुआविया के हाथ में कलम हो और उसके आगे कागज पड़ा हो, आप बोलते जाएं, मेरा बेटा मुआविया बोले जाने वाले कलिमात को लिखता जाए। मैं चाहता हूँ कि आप उसको कातिब वही बना दें। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सुफियान के ये बात भी कबूल फरमाई और फरमाया, अबू सुफियान आइंदा के बाद आपका बेटा मेरा सहाबी अमीर मुआविया मेरे निकलने वाले कलिमात का कातिब बनेगा। ये एजाज़ है, ये एजाज़ है। एक उस्ताद अपने शागिर्द को बुलाए और अपने शागिर्द को बुलाने के बाद कहे, बेटा मैं जो बोलूं आपने लिखना है, मैं जो कहूं आपने लिखना है, मैं जो नसीहत करूं आपने लिखना है। और आपको मालूम होगा जब वो उस्ताद अपने शागिर्द को ये रेस्पेक्ट देता है, ये लिखने की इजाज़त देता है और कोई भी नहीं लिख रहा, नतीजा क्या निकलेगा? उस इदारे के तमाम तलबा की तवज्जो भी उसी स्टूडेंट की तरफ होगी। ये उस्ताद का मुकर्रब लड़का है, ये उस्ताद का मुकर्रब स्टूडेंट है, उस्ताद का करीबी शागिर्द है, उस्ताद की हर बात को लिखने वाला है। जो बात भी तुम्हें दरियाफ्त करने की ज़रूरत पड़े, जो मसला तुम्हें पूछने की ज़रूरत पड़े, उस बच्चे के पास चले जाओ, हर मसले का तुम्हें हल मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने ये सआदत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई और वो भी अपने अब्बा की सिफारिश करने पर। और तीसरी सिफारिश अमीर अल्लाह अकबर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की, क्या फरमाया? वा तुमिरुनी हत्ता उकातिल कुफ्फार कमा कुन्तु उकातिलुल मुस्लिमीना। ऐ मेरे महबूब, मैं चाहता हूँ इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर जैसे मैं दौरे जहरियत के अंदर कुफर के अल्लाह अकबर रहने के दौरान मैं मुसलमानों के खिलाफ काफिरों की हिमायत में मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करता था, मुसलमानों के खिलाफ किताल किया करता था, मुसलमानों के खिलाफ जंगो जिदाल किया करता था, मैं आपसे इजाज़त मांगना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। कमा कुन्तु उकातिलुल मुस्लिमीना, जैसे मैं दौरे जहलियत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करता था, अब मुसलमान होने के बाद आप मेरे हाथ पे तलवार थमा दीजिए और मुझे अपने फौज का जर्नैल बना के फिर देखिए मैं अबू सुफियान काफिरों का कैसे खात्मा करता हूँ। आपने फरमाया, अबू सुफियान जाओ, तुझे ये भी इजाजत है। सुभान अल्लाह, कितनी अजमतों का हामिल ये घराना। बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, बेटी भी सहाबिया,
صرف صحابیہ ہی نہیں بلکہ بیٹے کو اللہ پاک نے امہات المؤمنین کا شرف عطا فرمایا کہ ام المؤمنین بنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں بچوں کے ساتھ کھڑا نہ کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ قریب آتے گئے، جیسے قریب آئے سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں سمجھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلانے کے لیے آ رہے، آپ نے مجھے کچھ کہنا ہے، بچہ تھا نا۔ آپ فرماتے ہیں میں آپ کو آتا دیکھ کر میں کسی کونے کھانچے میں چھپ گیا، میں جیسے ہی چھپا آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیچھے آئے اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر میری کمر پہ تھپکی بھی دی، اور تھپکی دینے کے بعد فرمایا عبداللہ کھڑا ہو جا اور اذهب فادع معاویہ وکان یکتب الوحی، اے عبداللہ میں تیرے پاس آیا تھا تاکہ تو امیر معاویہ کو بلا کے لائے۔ محبوب کس لیے بلا کے لاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بھی میرے پاس وحی آئی ہے، میں چاہتا ہوں جو وحی کا نزول ہوا ہے اس نازل شدہ وحی کو امیر معاویہ کو بلا کے ان کے قلم سے لکھوا لوں۔ کیا عظمت ہے! کسی اور صحابی کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ای سعادت بزور بازو نیست ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوا کرتی ہے، کسی پھول سے صداقت کی خوشبو آتی ہے، کسی پھول سے عدالت کی خوشبو آتی ہے، ارے کسی پھول سے حیا کی خوشبو آتی ہے، اور کسی پھول سے اللہ اکبر شجاعت کی خوشبو آتی ہے، کسی پھول سے امانت کی خوشبو آتی ہے، کسی پھول سے صداقت کی خوشبو آتی ہے۔ قربان جو امیر معاویہ تیری شان پہ، رب العالمین کے انتخاب سے تو رب کے قرآن کا کاتب بنا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے، زبان نہ نکال لی جائے کلیوں سے۔ کیسے جرت ہو کہ جن کو ائمہ کرام نے، محدثین اعظام نے خال المسلمین کا لقب دیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ لوگوں کون چاہتا ہے کہ میرے ماموں کو اٹھے کوئی گالی دے، میرے چچا کو اٹھے کوئی گالی دے، میرے تایا کو اٹھے کوئی گالی دے؟ یاد رکھیے ہم اپنے خونی رشتے کی عزت کو بحال رکھنے کے لیے گالی دینے والے کی زبان کو کلیوں سے کھینچنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے جو اصحاب محمد کے اوپر بکواس کریں اور ہم ان کی بکواسات کو سن کے خاموشی اختیار کریں؟ یہ خال المسلمین ہیں، جرنیل صحابہ ہیں، اور کہنے والا کچھ کہتا رہے معاویہ یوں ہو گیا، معاویہ یوں ہو گیا، معاویہ یوں ہو گیا، اور لوگ جس کو آج وقت کا شیخ الحدیث سمجھتے ہیں، آج جس کو لوگ ایک یہ سند دینا چاہتے ہیں کہ آج وہ وقت کا عظیم محدث بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، مورخ بھی ہے، فقیہ بھی ہے، انجینئر محمد علی مرزا جو جہلم کا رہنے والا ہے، وہ بھی اٹھتا ہے، کبھی ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ طوفان بدتمیزی کرتا ہے، اور کبھی سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت پہ کبھی وہ تیر چڑھاتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ، انجینئر محمد علی مرزا جیسا تو محدث کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ محدث نہیں، یہ ابو جہل ہے، یہ محدث نہیں، یہ جاہلوں کا لیڈر ہے۔ لوگوں
ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ ہاں جی، ہر گولڈن کلر رکھنے والی چیز گولڈ نہیں ہوا کرتی۔ گولڈ وہی ہے جس کو بھٹی میں ڈالنے کے بعد اس کا نکھار پیدا ہو۔ آئیے پرکھیے، اللہ نے آپ کو فہم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی کہ آپ آج کل ہمارا نئی جو جنریشن ہے نا، نئی جنریشن، یہ نئی یوتھ فورس جو ہے ہماری، انہوں نے بڑے نعرے لگائے، انجینئر محمد علی مرزا کمال کی گفتگو کرتا ہے، کمال کی باتیں کرتا ہے، کمال کے دلائل دیتا ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ لوگو یاد رکھو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم کسی صحابی کی عظمت کو پانے کے لیے تم ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دو، اور تمہارے مقابلے میں میرا صحابی ہاں جی ایک پاؤ جتنا جو اگر خرچ کر دے، ان کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا سونا جو ہے وہ آدھی مٹھی کے برابر جو کی فضیلت کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی فضیلت، اتنی شان، اتنی عظمت، قربان جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول جیش، پہلا لشکر اٹھے گا، پہلی آرمی اٹھے گی، پہلا گروہ اٹھے گا، کیا؟ یغزون البحر، جو سمندر میں جا کے گھوڑے دوڑا دیں گے، سمندر میں جا کے اللہ اکبر جنگ کریں گے، سمندر میں جا کے کفار کا مقابلہ کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کو اللہ یہ شرف بخشے گا، اللہ نے مجھے بتایا میرے محبوب، ان لوگوں کے لیے زبان نبوت سے اعلان فرما دو، ایسے شریک ہونے والے لوگوں کے لیے میں رب نے جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت واجب ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کی شرح صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری کے اندر انہوں نے لکھا ہے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس قافلے کی، جس لشکر کی، جس جیش کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ سمندروں میں جا کے گھوڑے دوڑائیں گے، اللہ پاک نے اس لشکر کا امیر بنایا تو سیدنا امیر معاویہ کو بنایا تھا۔ اس لشکر کا امیر معاویہ ہیں۔ امیر معاویہ کے بارے میں پتہ چلا اوجبو کہ اللہ نے ان پر اپنے جنت کو واجب کر دیا۔ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ سارے اللہ کی جنت کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری بات، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کو مدینہ کی سرزمین پر سننے والے تابعی ہیں شفیہ اصبہی، شفیہ اصبہی، یہ مدینہ میں آئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو، یعنی جن کے اوپر حد نافذ ہوتی تھی، اس کو کیا کہتے ہیں، جو حد نافذ کرنے والا ہوتا ہے، جو تلوار سے گردن کو اڑا دیتا ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، جلاد، جلاد اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہ مدینہ میں آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ حدیث بہت لمبی ہے، میں مختصر کر کے اپنا مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث یہ تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا قیامت کا دن آئے گا، اللہ لوگوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے نیچے آئیں گے، ان کا نزول ہوگا
اور حساب و کتاب کا آغاز اللہ 3 آدمیوں سے کریں گے۔ کتنے آدمیوں سے؟ 3 آدمیوں سے۔ پہلا، قرآن کا حافظ، پوری دنیا میں، پوری کائنات اور پوری مخلوق میں سب سے پہلے حساب و کتاب کا آغاز قرآن کے حافظ سے ہوگا، اور دوسرا شہید ہوگا، اور تیسرا مالدار دولت مند ہوگا۔ حساب و کتاب کا آغاز ان تینوں سے۔ حافظ سے پوچھا جائے گا، بتاؤ حافظ جی کیا کر کے آئے؟ کہا اللہ میں نے حفظ کیا، میں نے حافظوں کی لائنیں لگا دیں، میں نے قرأتیں کی، میں نے تیرا قرآن پڑھا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ فرمائے گا یقیناً تو نے حفظ بھی کیا، قرآن بھی پڑھا، قرآن پڑھایا بھی، سب کچھ کیا، تو نے قرأتیں بھی کی، بڑی بڑی کانفرنسوں میں گیا، تیرا بڑا بڑا نام تھا، لوگ تیرے سامنے اشش کرتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، فلاں بٹ فلاں، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لیکن تو نے یہ سب کچھ کیا اس لیے کہ تاکہ لوگ کہیں آہا مزہ آ گیا جی، مزہ آ گیا، بڑا قاری ہے، بڑا قاری ہے۔ فقد قیلا، کہنے والوں نے تجھے کہہ دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا، اے میرے فرشتوں اس حافظ صاحب کو، اس قاری صاحب کو، اس عالم صاحب کو اٹھاؤ، سب سے پہلے جہنم کا ایندھن اسی کو بناؤ کہ اس نے دنیا کے اندر رہ کر دنیا والوں کو بھی دھوکہ دیا، اپنے آپ کو بھی اس نے دھوکہ دیا۔ اللہ اکبر۔ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ریا، دکھلاوا دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ ریا، دکھلاوا، شہرت، ناموری، یہ دجال کے فتنے سے بھی میرے بھائیوں بڑا فتنہ ہے۔ آج اس فتنے کا نتیجہ ہے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو اٹھایا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی حال شہید کا ہوگا۔ شہید سے پوچھا جائے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان کی قربانی دے دی۔ اللہ فرمائے گا بالکل تو نے دیا، لیکن دیا اس لیے تاکہ لوگ تجھے شجاع کہیں، بہادر کہیں، یہ کہیں وہ کہیں، اور تجھے کہنے والوں نے کہہ دیا۔ مالدار کو بلایا جائے گا، ہاں جی آپ نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرے راستے میں میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی، یہ کیا وہ کہ اللہ فرمائے گا تو نے بالکل سب کچھ کیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن انہی 3 آدمیوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کو جلایا جائے گا۔ حافظ بھی گیا، عالم بھی گیا، قاری بھی گیا، مالدار بھی گیا، دولت مند بھی گیا، سخی بھی گیا، سخاوت کے نعرے لگوانے والا وہ بھی گیا، شہید بھی گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے، زمین پہ گر پڑے، اٹھے، پھر حدیث مکمل کی۔ یہ شفیع اصبہی یہ روایت سن رہا تھا، یہاں سے گیا، امیر معاویہ سے ملاقات ہوئی، امیر معاویہ کے پاس جا کر بیٹھا اور کہتا ہے یا امیر المؤمنین میں نے ایک حدیث سنی ہے ابو ہریرہ سے، اور وہ حدیث اس طرح ہے۔ حضرت امیر معاویہ اس حدیث کو سنتے گئے اور زاروں قطار روتے گئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ حاضرین ساتھ بیٹھنے والے کہنے لگے کہ یہ کیسا ظالم شخص ہے کہ اس نے آ کر کون سی ایسی بات سنائی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے امیر پہ غشی طاری ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ فوت ہو گئے۔ میرے بھائیو یہ کیفیت تھی ان صحابہ کی جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سن کر زاروں قطار روتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، ہوش میں آئے، اپنے چہرے کو جھاڑا، چہرے کو جھاڑنے کے بعد کہتے ہیں لوگو اللہ نے سچ کہا، من کان یرید الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کا مال چاہتا ہے، ہم پھر اس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتے چلے جاتے ہیں۔ گاڑی مانگی دے دی، مال مانگا دے دیا، بنگلہ مانگا دے دیا، جو کچھ مانگا اس نے دے دیا۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، قیامت کا دن آئے گا سوائے جہنم کے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آئیے اپنے آپ کو ایسے اعمال کرنے کا پابند بنائیے جن سے نجات ہو، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائیے کہ جن کی وجہ سے آدمی جہنم میں جانے کا ایندھن بنے اور موجب بنے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ جیسا ایمان اور صحابہ جیسے اعمال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔